بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله العظيم وصدق نبيه الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام میرے معزز ایمانی بہنیں، اللہ جل شانہ وعمن والہ کا بے حد احسان اور کرم ہوا کہ اس نے ہمیں نہایت پاکیزہ مذہب اسلام عطا فرمائے. اللہ رب العزت وہ ہے جس نے آسمان بنایا، جس نے زمین بنائی، پہاڑ قائم کیے، سمندروں میں پانی بہایا، آسمان سے بارش وہی برساتے ہیں، زمین سے غلہ وہی اگاتے ہیں، ماں کے پیٹ میں بچے کی پرورش وہی کرتے ہیں، اور بچہ پیدا ہونے کے بعد سے لے کر موت تک اس کی اللہ تربیت فرماتے ہیں اپنی شان ربوبیت سے. اللہ رب ہے، اللہ ہمارا رب ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، وہی زمین و آسمان کا خالق و مالک ہے. اس نے ہماری ہدایت کے لیے، ہماری رہبری کے لیے کہ ہم راستہ معلوم کرے، جس راستے پر چل کر ہم ہمیشہ ہمیش کی کامیابی حاصل کر لے، ہمیشہ ہمیش کی جنت کے مستحق بن جائے. اس کامیابی کے لیے اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہم السلام کا سلسلہ جاری فرمایا. حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی بن کر آئے، اور تمام نبیوں کے سردار سب سے اخیر میں میرے اور آپ کے آقا سرکار مدینہ، تاجدار مدینہ، فخر دو جہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ نہایت سراپا رحمت ہی رحمت بن کر دنیا میں تشریف لائے. انسانوں کے لیے رحمت، جانوروں کے لیے رحمت، بچوں کے لیے رحمت، بوڑھوں کے لیے رحمت، اپنوں کے لیے بھی رحمت اور دشمنوں کے لیے بھی رحمت، فرشتوں کے لیے بھی رحمت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلے زمانے میں لوگ گناہ کرتے تھے تو ان کے چہرے مسخ کر دیے جاتے تھے. کوئی سور کی شکل اختیار کر لیتا، کوئی بندر کی شکل اختیار کر لیتا، کوئی کتے کی شکل اختیار کر لیتا. میں نے اللہ رب العزت سے دعا کی ہے کہ عمومی طور پر میری امت میں ایسا عذاب نہ آئے. میری بہنیں، آج جو ہم ہماری اصلی انسانی شکلوں پر قائم ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے، ورنہ وہ گناہ اور وہ نافرمانیاں بھی ہم سے سرزد ہوتی ہے کہ جس گناہ کی نحوست میں انسان خنزیر بنا دیا جائے، سور بنا دیا جائے، وہ گناہ اور وہ نافرمانی بھی ہم سے ہوتی ہے کہ جس کی نحوست میں انسان کو کتا بنا دیا جائے، بندر بنا دیا جائے، جیسا کہ پہلے نبیوں کی امتوں کو بنایا گیا. انہوں نے نافرمانیاں کی. اللہ نے قرآن میں خود تذکرہ فرمایا ہے کہ ان کو ذلیل بندر بنا دیا. آج
آج جو ہم انسانی شکل پر قائم ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت ہے۔ آپ انسانوں کے لیے رحمت، جانوروں کے لیے رحمت۔ ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں اونٹ بلبلاتا ہوا آیا اور آپ کے قدموں میں گر پڑا۔ آپ نے اس کے مالک کو بلایا، مالک سے کہا کہ یہ اونٹ شکایت کرتا ہے، تم اس سے کام زیادہ لیتے ہو، کھانا اور چارہ نہیں دیتے ہو۔ اس نے اعتراف کیا، اقرار کیا، توبہ کی آئندہ میں ایسا کام نہیں کروں گا کہ میں اس سے کام زیادہ لوں اور کھانا نہ کھلاؤں۔ ایک مرتبہ آپ مدینہ منورہ سے باہر تشریف لے جا رہے تھے، ایک ہرنی آئی اچھلتی کتی آپ کی خدمت میں اور شکایت کرنے لگی اور کہنے لگی کہ یہ میرے پیچھے جو آ رہے ہیں یہودی لوگ تھے، یہ مجھے پکڑنا چاہ رہے ہیں، میری پناہ گاہ آپ ہی ہے، آپ ان سے کہہ دیجئے، آپ ان سے کہہ دیجئے، میرے بارے میں سفارش کیجئے، اس لیے کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں پہاڑوں پر، اگر تھوڑا مجھے وقت دے دے تو میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہودیوں سے کہا کہ اس کو چھوڑ دیں گے، آپ نہیں پکڑیں گے۔ ان یہودیوں نے کہا کہ کیا گارنٹی ہے کہ یہ واپس آئے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نبی صادق ہوں، میں سچا نبی ہوں، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں یہ ہرنی واپس آئے گی اپنے بچوں کو دودھ پلا کر۔ تھوڑی دیر ہوئی اور اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہوئے واپس لوٹی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ یہ منظر اور یہ نقشہ دیکھ کر وہ یہودی فوراً اسلام میں داخل ہو گئے۔ آپ جانوروں کے لیے بھی رحمت بنا کر بھیجے گئے، عورتوں کے لیے بھی رحمت۔ آپ کے آنے سے پہلے مکہ مکرمہ کا ماحول یہ تھا کہ ہر گھر میں جہاں بھی بیٹی پیدا ہوتی تھی اپنی بیٹی کو باپ زندہ دفن کر دیتا تھا۔ کسی کے بارے میں یہ پسند نہیں کرتا تھا کہ میری بیٹی کا کسی سے نکاح ہو اور وہ داماد بنے۔ اپنی بیٹی کو باپ زندہ دفن کر دیتا تھا۔ کوئی 5 سال کی بیٹی کو دفن کر رہا ہے، کوئی 4 سال کی بیٹی کو دفن کر رہا ہے، کوئی 4 دن کی بچی کو دفن کر رہا ہے۔ لیکن وہی مکہ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں، جو صرف مکہ والوں کے لیے ہی نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے، پوری دنیا کے انسانوں کے لیے، اور انسانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ جنات اور تمام مخلوقات کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، اس نبی نے فرمایا کہ جس کے گھر میں 2 بیٹیاں پیدا ہو اور ان 2 بچیوں کی اگر باپ اور ماں اور پرورش کرتی ہے اور اچھی تربیت کرتی ہے، اللہ کا دین سکھاتی ہے، اللہ کی پہچان کراتی ہے، اللہ کے نبی کی پہچان کراتی ہے، اللہ کا ڈر ان کے دل میں پیدا کرتی ہے، اللہ کی محبت ان کے دلوں میں پیدا کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دلوں میں پیدا کرتے ہیں، زندگی گزارنے کا سلیقہ اور اپنی آخرت کی فکر ان کے دلوں میں لاتے ہیں۔ تو ایسے ماں باپ جب اس طرح کی پرورش کرتے ہیں، یہاں تک کہ اس بچی کا نکاح اچھی جگہ پر کر لیتے ہیں، تو ایسے ماں باپ اور میں جنت میں اس طرح ہوں گے۔ آپ نے اس وقت میں شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی قریب میں رکھ کر فرمایا کہ جس طرح سے شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی، بڑی انگلی، یہ دونوں بالکل قریب قریب رہے، اس طرح میں اور وہ شخص جس نے اپنی 2 بچیوں کی پرورش کی، جس ماں باپ نے بھی پرورش کی ہوگی، وہ ماں باپ اور میں جنت میں اس طرح قریب ہوں گے۔ یہ عزت مل رہی ہے عورتوں کو، ورنہ عورتوں کی عزت کا کیا حال تھا وہ آپ کے سامنے آ گیا کہ باپ زندہ دفن کر دیتا تھا۔ لیکن اب یہ حدیث سننے کے بعد، یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سننے کے بعد، کوئی ماں باپ اپنے گھر میں بچی کے پیدا ہونے کو اپنی بدنصیبی نہیں خیال کرے گا، بلکہ اپنی قسمت سمجھے گا کہ میں یہ بچی کی پرورش کروں گا اور یہ بچی کی پرورش کر کے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنت کا پڑوسی بن جاؤں گا۔ وہ آپ کا پڑوسی بن جائے گا جنت میں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اپنی بچیوں کی پرورش کرنی چاہیے اور صحیح پرورش کرنی چاہیے، صحیح تعلیم دینی چاہیے،
گھر میں داخل ہو تو سلام کر کے آئے، اذان ہو رہی ہے تو دوپٹہ اور اوڑھنی ہماری صحیح ہو جائے، اذان ہو رہی ہے تو دنیا کی بیہودہ باتوں سے پرہیز کرے کہ اللہ کا نام بلند ہو رہا ہے، اللہ کے نام کی صدا لگائی جا رہی ہے، اللہ سب سے بڑے ہیں، اللہ سب سے بڑے ہیں، اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دے رہا ہے مؤذن کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ ایک ہی اللہ ہے کہ جس کی عبادت کی جائے گی، اس اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہے جو ہماری ہدایت کے لیے، ہماری رہبری کے لیے، ہمیں راستہ بتانے کے لیے بھیجے گئے۔ حی علی الصلاۃ، آؤ جلدی سے نماز کی طرف، حی علی الفلاح، جس میں کامیابی ہی کامیابی ہے۔ پھر سے بیان کرتا ہے مؤذن اخیر میں اللہ اکبر اللہ اکبر، ابتدا بھی اللہ اکبر، انتہا بھی اللہ اکبر، اور کلمہ توحید پر اپنی اذان کو ختم کرتا ہے۔ یہ اذان کی عظمت ہمارے بچوں کے دلوں میں آئے، اللہ کا خوف آئے، اللہ کی محبت آئے، دین کا شوق پیدا ہو، روزانہ ہمارے گھر میں تعلیم ہو رہی ہو جس تعلیم سے دین زندہ ہوتا ہے، بات سے بات وجود میں آتی ہے۔ آپ دین کے تذکرے کریں گے، دین ہمارے گھر میں وجود میں آئے گا، ماں باپ کی فرما برداری آئے گی، اللہ کی فرما برداری آئے گی، اللہ کے نبی کی فرما برداری آئے گی۔ دنیا کے تذکرے کریں گے تو دنیا کی محبت ان کے دلوں میں پیدا ہوگی، وہ کسی سے محبت نہیں رکھیں گے، یہاں تک کہ ماں باپ سے بھی اس غرض سے صرف محبت رکھیں گے کہ دنیا مقصود، دنیا مقصود۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں ایسے گھرانے کے واقعات بھی ہمارے سامنے پیش ہوتے ہیں کہ بیٹی اپنے ماں کے پیچھے پیچھے چاروں طرف گشت کرتی ہے، طواف کرتی رہتی ہے، چکر لگاتی رہتی ہے، کب تک؟ جب تک ماں کی جیب میں اور ماں کی تجوری میں زیورات ہے، اور زیورات کھا چکی، پیسے ہضم کر چکی، اکیلی ماں ہے، باپ کا پہلے انتقال ہو چکا ہے، بھائی کی گھر والی اس کو رکھنے کے لیے ماں کو تیار نہیں ہے، اور یہ بیٹی بھی منہ پھیر لیتی ہے، کہتی ہے اب ماں کے پاس رہا کیا ہے، اب ماں کے پاس رہا کیا ہے۔ دنیا اتنی مطلب پرست اور مفاد پرست ہو چکی ہے، اور وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو دنیا ہی کا خود غرض بنایا ہے، دنیا ہی کی محبت ان کے رگ و ریشے میں پیوست کی ہے، اللہ کی محبت ہم نے ان کے دلوں میں نہیں بٹھائی۔ وہ اللہ کو نہیں جانتے تو ماں باپ کا حق بھی نہیں جانتے کہ ماں باپ کتنی بڑی نعمت ہے، وہ ماں باپ کو بھی ٹھوکر اور کک مار کے بھاگ جاتی ہے۔ اس لیے میری بہنیں، اللہ نے اولاد جہاں نعمت دی ہے وہاں یہ بوجھ اور وبال بھی ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنہ بھی ہے۔ جہاں رحمت ہے وہاں فتنہ ہے۔ رحمت ان کے لیے ہے جو اپنے اولاد کو اللہ سے جوڑتے ہیں، اللہ کے نبی سے جوڑتے ہیں، قرآن سے جوڑتے ہیں، دین سے جوڑتے ہیں، اور جو ان چیزوں سے دور رکھتے ہیں یہی اولاد ان کے لیے فتنہ بن جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ آپ نے فرمایا کہ جو چھوٹوں پر رحم کرے وہ میرا ہے، اور جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے، بڑوں کی عزت نہ کرے، وہ ہمارا نہیں ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ سب کے لیے رحمت بن کر آئے، فرشتوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ آپ کے آنے کے بعد مجھے اپنے انجام کے بارے میں اطمینان ہو گیا کہ میرا انجام اچھا ہوگا، اس لیے کہ آپ پر قرآن اترا اور قرآن میں آیت آ گئی۔ خیر، اللہ نے ایسا نبی، معصوم نبی، پیارا نبی، رحمت سے بھرا ہوا، نور سے بھرا ہوا، برکتوں سے بھرا ہوا نبی ہمیں عطا فرمایا۔ اس نبی کے دین پر ہم چلیں گے، انشاءاللہ ہمارے گھروں میں برکت آئے گی۔ آپ سراپا رحمت ہے، سراپا نعمت ہے۔ آپ کے پسینے میں اللہ نے خوشبو رکھی تھی، آپ کے لعاب مبارک اور تھوک مبارک میں بھی اللہ نے شفا رکھی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں دکھنے لگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک یعنی تھوک مبارک ان کی آنکھوں پر لگایا تو شفا ہو گئی۔ آپ کے لعاب مبارک اور تھوک مبارک میں شفا، آپ کے پسینے میں خوشبو۔ ایک صحابی عورت فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں دوپہر کے وقت میں سوتے تھے، آپ کے جسم مبارک سے پسینہ نکلتا تھا، میں اپنے بیٹے کو بھیجتی تھی شیشی لے کر کہ جاؤ بیٹا اس شیشی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کے چند قطرات داخل کر دو۔
وہ لے کر آتا تھا میرا بچہ، میں عطر کی بوتل میں اس پسینے کی قطرات کو ڈالتی تھی، اللہ تعالیٰ میرے عطر کی خوشبو میں اضافہ کر دیتے تھے، آپ کے پسینے میں خوشبو۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جس راستے سے آپ گزر جاتے تھے وہاں خوشبو چھوڑ جاتے تھے، ہم اس خوشبو کو سن کر پہچان لیتے تھے کہ سرکار مدینہ تاجدار فخر دو عالم دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے سے گزرے ہیں۔ آپ کے پسینے میں خوشبو، آپ کے ہاتھ مبارک میں یہ تاثیر کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ میں روٹی بنا رہی تھی، روٹی بنانے کے لیے ڈلے بناتے ہیں، میرے والد حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ایک دو ڈلوں پر آپ کا ہاتھ لگ گیا، میں روٹی بنا رہی ہوں، ان ڈلوں سے روٹی بنا رہی ہوں تو روٹی پکتی ہی نہیں ہے، روٹی پک ہی نہیں رہی ہے۔ میں نے میرے والد کے سامنے اظہار کیا تو آپ نے فرمایا کہ بیٹا سنو، میں نبی ہوں اور نبی کا ہاتھ جس چیز پر پڑ جاتا ہے جہنم کی آگ کیا دوزخ کی آگ بھی اس کے اوپر حرام ہو جاتی ہے، یہ ڈلوں سے اب روٹی نہیں پکے گی۔ یہی ایک واقعہ حضرت عبادہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت انس کے گھر گیا، حضرت انس وہ ہے جنہوں نے 10 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے۔ حضرت انس کے گھر گیا، حضرت انس نے کھانا کھلایا، کھانا کھلانے کے بعد پھر اپنی باندی سے کہا تولیہ لاؤ ہاتھ صاف کرنے کے لیے، دوڑی ہوئی باندی گئی، تولیہ لے کر آئی، تولیہ میلا تھا، فوراً اپنی باندی سے کہا اس کو صاف کر کے لے آؤ، تو باندی دوڑی ہوئی آگ کے قریب گئی، آگ میں اس تولیے کو ڈالا، فوراً واپس لے آئی، تولیہ صحیح سالم اور میل اتر گیا۔ حضرت عبادہ نے حضرت انس سے پوچھا کہ یہ ماجرا میں دیکھ رہا ہوں کیا وجہ ہے؟ حضرت انس نے فرمایا کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے اور کھانا تناول فرمایا، کھانے کے بعد میں نے آپ کا ہاتھ پوچھنے کے لیے میں یہ تولیہ پیش کیا، آپ کے ہاتھ مبارک اس تولیے کو ٹچ ہوئے ہے، اس کے بعد سے آج تک ہمارا معمول ہے کہ ہم جب بھی یہ تولیہ میلا ہوتا ہے آگ کے حوالے کر دیتے ہیں، آگ میل کو تو کھاتی ہے لیکن تولیے کو نہیں کھا سکتی، تولیہ جل نہیں سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صفات ہے، جس نبی کے پسینے میں خوشبو، کیا اس نبی کے اعمال میں اور سنتوں میں اور اس کے لائے ہوئے طریقوں میں اللہ نے خوشبو نہیں رکھی؟ جس نبی کے لعاب مبارک میں اللہ نے شفا رکھی ہے کہ آپ کے لائے ہوئے سنت طریقے، کھانا کھانے کا یہ سنت طریقہ، پانی پینے کا یہ سنت طریقہ، کیا یہ طریقوں میں اللہ نے شفا نہیں رکھی؟ جس نبی کے ہاتھ لگ جانے سے دنیا کی آگ حرام ہو جاتی ہو، اس نبی کے لائے ہوئے طریقوں سے پر عمل کرنے سے کیا اللہ تعالیٰ دوزخ کی آگ حرام نہیں کریں گے؟ آپ کا لایا ہوا طریقہ ہے نماز، کیا نماز پڑھنے سے دوزخ کی آگ حرام نہیں ہوگی؟ آج نماز کے بارے میں غفلت سے غفلت برتی جا رہی ہے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مرنے کے بعد قیامت کے دن سب سے پہلے جو سوال ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہوگا۔ اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ، سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا، نماز صحیح تو سارے اعمال صحیح۔ نماز دین کا ستون ہے، کلمے کے بعد سب سے پہلے ایمان والے کی جانب جو حکم اللہ کا متوجہ ہوتا ہے وہ نماز کا ہے۔ نمازی بندہ اللہ کو محبوب ہے، بے نمازی سے تو لقمہ بھی پناہ مانگتا ہے، زمین پناہ مانگتی ہے۔ بے نمازی آدمی جب کھانے کے لیے لقمہ اٹھاتا ہے تو وہ لقمہ بھی اللہ سے فریاد کرتا ہے کس بے نمازی کے منہ میں ڈال رہا ہے اللہ، زمین بھی پناہ مانگتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک بڑھیا تھی، بڑھیا تیل لے کر جا رہی تھی برتن میں، اچانک ٹھوکر لگ گئی، برتن نیچے گر گیا، تیل سارا زمین پر۔ بڑھیا روتی ہوئی امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں پہنچی اور کہا امیر المؤمنین میرا تیل مجھے واپس دلوائیے۔ امیر المؤمنین نے حکم دیا کہ بیت المال میں سے دے دو۔
تو کہا نہیں، مجھے دوسرا تیل نہیں، مجھے تو وہی تیل چاہیے جو میرا تھا۔ امیر المؤمنین حضرت عمر سمجھ گئے کہ یہ ضدی عورت ہے۔ ایک کاغذ کا ٹکڑا لیا اور اس پر لکھا اور زمین کو حکم دیا، وہ زمین تو نے اس بڑھیا کا تیل لے لیا ہے، اس بڑھیا کا تیل واپس کر دے۔ اگر تو نے واپس نہیں کیا تو میں تیرے اندر کسی بے نمازی کو دفن کر دوں گا۔ اس کے بعد پھر یہ پرچہ لے کر اپنے آدمی کو بھیجا اور کہا جہاں یہ تیل گرا ہے اس جگہ پر پرچہ یعنی کاغذ کا ٹکڑا رکھ دو، یہ تیل واپس مل جائے گا بڑھیا کو۔ علماء نے لکھا ہے کہ اسی جگہ پر رکھا گیا کاغذ کا ٹکڑا فوراً فوارہ وہاں سے چھٹا، جتنا تیل تھا اس نے اپنے برتن میں لے لیا۔ اندازہ لگائیے کہ زمین بھی کانپتی ہے اور ڈر جاتی ہے، وہ بھی پناہ مانگتی ہے کہ کوئی بے نمازی میرے اندر دفن نہ ہو۔ اللہ بے نمازی ہونے سے ہماری بھی حفاظت فرمائے، ہمارے گھر کے ایک ایک فرد کو بھی اللہ بچائے کہ بے نمازی نہ رہے، کوئی بے نمازی نہ رہے۔ ایک عورت تھی، اس کا انتقال ہو گیا، قبر میں اس کو دفن کیا گیا۔ دفن کر کے سارے لوگ نکل گئے، اس کا بھائی تھا، اس کو بڑی محبت تھی اپنی بہن سے، بڑی محبت تھی اپنی بہن سے۔ اچانک اس کو یاد آ گیا کہ ابھی میں نے اپنی بہن کو اس میں دفن کیا ہے اور میری پاکٹ جو ہے یہ اندر رہ گئی، پیسوں سے بھری ہوئی پاکٹ میری اندر رہ گئی۔ اس نے فوراً کھودا، جیسے ہی کھودا ہے تو قبر میں سے آگ کے فوارے، آگ کے انگارے، آگ کے شعلے بھڑکنے لگے۔ یہ کانپتا ہانپتا گھر آیا اور والدہ کے سامنے سنایا۔ ماں نے کہا کہ بیٹا نماز پڑھ، تیری بہن نماز پڑھتی تھی لیکن سستی کرتی تھی، سستی کا یہ نتیجہ ہے کہ نماز آگے پیچھے کرنے کی وجہ سے اس کے قبر میں یہ حال ہے۔ اگر میں اور تو اگر نماز ہی چھوڑ دیں گے اور بے نمازی بن کر ہم آگ کے قبر کے حوالے ہوں گے تو میرا اور تیرا کیا حشر ہوگا۔ اللہ ہمیں اس کا احساس عطا فرمائے، اللہ ہمیں اس کا احساس عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو حال یہ ہے کہ حالت جنگ میں ہے، کفار سے لڑائی ہو رہی ہے، آمنے سامنے دو بدو سامنے کھڑے ہیں، اس موقع پر بھی آپ نماز کا اہتمام فرما رہے ہیں۔ مرض الوفات میں ہے، بیماری کی حالت میں ہے، اکیلے نہیں جا سکتے ہیں۔ حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما سہارا دے کر آپ کو مسجد میں لے جا رہے ہیں۔ آپ پر بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے، جیسے ہی ہوش میں آتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ نماز 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 کے لیے لے چلو، فوراً بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ہوش میں آتے، جیسے ہی ہوش میں آتے فوراً نماز کا تذکرہ۔ یہ حال تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب زخمی ہوئے ہیں اور ان کو شہید کیا گیا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل آخری حالت میں ہے، بے ہوشی ہو رہی ہے، ہوش میں آ رہے، بے ہوشی ہو رہی ہے۔ اس موقع پر حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں گیا، بے ہوشی کی حالت میں تھے، میں نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا کیا جائے۔ لوگوں نے کہا آپ جیسا مناسب سمجھے۔ حضرت مسور نے فرمایا کہ ان کے کان میں جا کر کہو امیر المؤمنین نماز، فوراً گھبرا کر یہ کھڑے ہو جائیں گے اور بے ہوشی سے ہوش میں آ جائیں گے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ واقعی جیسے ہی کہا گیا امیر المؤمنین نماز، فوراً امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھ کھولی اور فرمایا لا حق فی الاسلام، اسلام میں کوئی حق نہیں ہے اس شخص کا لمن ترک الصلاۃ، جس نے نماز چھوڑی، اس کا اسلام میں کوئی حق نہیں۔ فصلی، پھر آپ نے نماز پڑھی اس حال میں کہ وَإِنَّ جُرْحَهُ لَيَسْعَبُ دَمًا، زخم سے خون جاری ہے لیکن پھر بھی نماز نہیں چھوڑی۔ یہ حضرات تھے حضرت سلیمان علیہ السلام، جن کو حکومت اللہ تعالیٰ نے ہوا پر بھی دی، چرین پرین کی بھی زبان جانتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ ایسی حکومت نہ اس سے پہلے کسی کو دی گئی، نہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد سے قیامت تک آنے والے کسی انسان کو دی جائے گی۔ ایسی حکومت حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے دی۔ قرآن کہتا ہے وَهَبْنَا
لداؤد سلیمان، داؤد علیہ السلام کو اللہ نے بیٹا سلیمان دیا. نعم العبد انہ اواب، کیا ہی اچھا بندہ تھا. اللہ فرما رہے کیا ہی اچھا بندہ تھا، وہ ہماری طرف بہت رجوع کرتا تھا، بہت رو رو کر ہم سے مانگتا تھا. بادشاہ ہے، نبی ہے، رو رو کر مانگ رہے ہیں. جہاد کے لیے ایک مرتبہ کفار سے لڑنے کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے 20,000 عمدہ سے عمدہ گھوڑے اپنے پاس رکھے. 20,000 عمدہ سے عمدہ گھوڑے پالے. وہ 20,000 گھوڑے ان کے سامنے لائے گئے باری باری. اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد، وہ عمدہ سے عمدہ گھوڑے شام کے وقت میں عصر کی نماز کا وقت تھا. اب وہ عمدہ گھوڑوں کے محبت میں آخر کار وہ بھی مال ہے، اگرچہ وہ مال رکھا تھا یہ حضرات نے دین کے لیے، اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے، لیکن آخر کار مال تھا تو مال کی محبت نے ان کو غافل کر دیا اور عصر کی نماز چھوٹ گئی. انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، اللہ کے ذکر سے مال کی محبت نے مجھے غافل کر دیا. اس کی وجہ سے انہوں نے علاج یہ کیا کہ اب یہ گھوڑوں کو میں ذبح کر دوں گا، اس لیے کہ یہ گھوڑوں کی وجہ سے عصر کی نماز میری چھوٹ گئی. حکم دیا کہ ایک ایک گھوڑے کو لاؤ اور ایک ایک گھوڑے کی گردن پر چھری چلائی گئی، یہاں تک کہ 20,000 گھوڑے ذبح کر دیے کہ ان گھوڑوں کی وجہ سے، عمدہ سے عمدہ پروں والے گھوڑے تھے، ان گھوڑوں کی وجہ سے میری عصر کی نماز فوت ہو گئی ہے. میں یہ گھوڑے چاہے وہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے ہے لیکن پھر بھی نہیں رکھ سکتا ہوں. ایک جذبہ تھا. آج تو ہماری ایک نماز کیا، کئی نمازیں ہماری فوت ہو رہی ہے، چھوٹ رہی ہے، لیکن ہمارے دلوں پر احساس نہیں اور جوں تک رینگتی نہیں، اور کبھی ایک آنسو بھی اللہ کے خوف سے بہتا نہیں ہے کہ میرا قبر میں کیا ہوگا جب کہ میں تنہا ہوگی، نہ ماں آئے گی نہ باپ آئے گا، کوئی نہیں آئے گا، صرف میں ہی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی. ایک شخص نے علاج کے لیے کہا کہ میں آپ کا علاج کر سکتا ہوں، جیسے آج کل موتیے کا علاج ہوتا ہے، میں علاج کر سکتا ہوں لیکن 7 دن تک آپ کو اشارے سے نماز پڑھنی پڑے گی. تو کہا کہ 7 دن، ایک دن بھی اشارے سے نماز نہیں پڑھ سکتا. ہو سکتا ہے 7 دن کے درمیان میں اشارے سے نماز پڑھوں اور سجدہ نہ کر سکوں، اور اس حالت میں میری موت ہو گئی تو میں اللہ کے سامنے نماز کے بارے میں کیا جواب دوں گا کہ سجدہ کر کے میں نے نماز نہیں پڑھی. یہ حضرات تو اتنا ڈرتے تھے، اور ان کی اس بات کی تائید ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کی، حضرت ابو ہریرہ نے بھی کی کہ عبداللہ تم نے بالکل صحیح سوچا ہے کہ 7 دن تک تم نماز اشارے سے پڑھو گے، سجدہ نہیں کر سکو گے. علاج نہیں کروایا بس اس غرض سے کہ میں اللہ کے سامنے سجدہ کر کے ہی نماز پڑھوں، آنکھوں کی بینائی رہے یا نہ رہے. یہ ہے فکر، یہ ہے فکر. اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز جیسی نعمت عطا فرمائی، جس نماز میں کامیابی ہے، نماز کے اندر اللہ نے وہ تاثیر رکھی ہے کہ صحابہ کرام اپنے مردہ خچر کو 2 رکعت نماز پڑھ کے زندہ کروا لیتے تھے. ہمارے قریب میں راجستھان ہے، راجستھان میں ایک گاؤں تھا، گاؤں ہے، اس گاؤں میں سب بے نمازی تھے، ایک بھی شخص بے نماز نہیں پڑھتا تھا، لیکن دعوت و تبلیغ کی جماعت کی برکت سے وہاں پر ایک شخص نے نماز شروع کی. بوڑھے میاں تھے، وہ بوڑھے میاں نماز پڑھتے تھے، نوجوان ستاتے کہ وہ نمازی چچا، وہ نمازی چچا، وہ نمازی چچا، نماز چھوڑ دو ورنہ تمہارے گھر میں کوئی نقصان ہوگا. پھر بھی یہ نماز پڑھتے رہتے تھے. خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ان کا ایک نوجوان بیٹا تھا، اکلوتا بیٹا، اس کا انتقال ہو گیا، اس کا انتقال ہو گیا. اکلوتے بیٹے کا انتقال ہو گیا تو گاؤں والوں کو تو اور بات مل گئی کہ دیکھو ہم کہتے تھے
کہ نماز مت پڑھو، نماز پڑھو گے تو نقصان ہوگا، نماز پڑھتے رہے تو اپنا اکلوتا بیٹا بھی کھو دیا۔ جس وقت یہ نوجوان بیٹے کا انتقال ہوا ہے، یہ بوڑھے میاں اپنے پڑوس کے گاؤں میں ایک جماعت کی نصرت کے لیے گئے ہوئے تھے، ان کو اطلاع دی گئی۔ اتنی دیر میں یہاں پر بچے کو غسل دیا گیا، کفن دیا گیا، جنازہ تیار کیا گیا ہے۔ وہ بوڑھا روتا ہوا اللہ کے سامنے روتا ہوا راستے میں آ رہا ہے، اور یہاں آتے ہی گاؤں والوں نے تو ستانا شروع کیا، لیکن اس بوڑھے باپ نے کہا کہ میرے بیٹے کا جنازہ اور مجھے دونوں کو ایک کمرے میں تھوڑی دیر کے لیے رہنے دو، باقی سب نکل جائے۔ اس نے وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، اور 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ کے سامنے کہا، اے اللہ میں کوئی اشکال اور کوئی شکایت نہیں کرتا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میرا بیٹا اتنی ہی عمر لے کر آیا تھا، وہ اپنی عمر پوری کر کے تیرے پاس پہنچ چکا، لیکن یہ پورے گاؤں کی ہدایت کے لیے، ان کے برے عقیدے کو درست کرنے کے لیے کہ صحیح دیندار بن جائے، ان کی ہدایت کے لیے میں تجھ سے بھیک مانگتا ہوں کہ میرے بچے کو تو زندہ کر دے۔ یہ 2 رکعت نماز کی پڑھنے کی برکت سے اس بچے نے آنکھ کھولی اور وہ باہر آیا۔ ہم نے بھی اس بچے کو دیکھا ہے۔ حضرت مولانا محمد عمر صاحب نور اللہ مرقدہ کا اجتماع جب اجمیر میں ہوا تو اس وقت میں ان کی بھی ملاقات ہوئی اس بچے سے، اور بچہ نہیں رہا تھا، وہ خود بوڑھے ہو گئے، اللہ نے اتنی عمر اس کے بعد دی، لیکن ان کے باپ نے 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے یہ منظور کروایا۔ صحابہ کرام اپنے مردہ خچر کو زندہ کرواتے تھے 2 رکعت نماز پڑھ کر۔ سارے مسائل اور مصیبتوں اور پریشانیوں کا حل اللہ نے سجدے میں رکھا ہے، دعا میں رکھا ہے۔ آج ہم اپنی عقلوں سے اپنے مسائل کا حل ڈھونڈتے ہیں، بیٹا نافرمانی کرتا ہے، بیٹا پریشان کرتا ہے، شوہر پریشان کرتا ہے، کوئی اور پریشانیاں ہیں، تو ہم ساری پریشانیوں کا حل اپنی عقل سے ڈھونڈتے ہیں، دین میں نہیں تلاش کرتے ہیں، اللہ کے سامنے 2 رکعت نماز پڑھ کر حل نہیں کرواتے ہیں۔ اللہ ہمیں اس کا احساس عطا فرمائے۔ میری بہنیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کا مہینہ عطا فرمایا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ بھی بڑا قیمتی مہینہ، جس مہینے کا انتظار صحابہ کرام 6 مہینے پہلے کرتے تھے۔ 6 مہینے پہلے سے دعا شروع کر دیتے تھے کہ اے اللہ رمضان کا مہینہ نصیب فرما۔ رجب کا چاند دیکھتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے کہ اے اللہ رجب کے مہینے میں برکت دے، شعبان کے مہینے میں برکت دے، ایسا نہ ہو کہ رمضان کے آنے سے پہلے میرا انتقال ہو جائے اور میں رمضان کی برکتوں سے محروم ہو جاؤں۔ بڑا برکت والا مہینہ ہے، بڑا برکت والا مہینہ ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رمضان کی برکتیں ایک طرف اور پورے 11 مہینے کی برکتیں ایک طرف۔ اس کو ایسے مثال سے سمجھیے کہ جیسے سمندر کا پانی اور ایک انگلی پر تھوڑا سا پانی کا قطرہ لے لو۔ انگلی پر پانی کا ایک قطرہ لے لیا تم نے تو سمندر کے پانی میں کتنی کمی ہوئی، اس کے مقابلے میں سمندر کے پانی کتنا ہے وہ اندازہ تم لگا سکتے ہو۔ بس یہی حال ہے 11 مہینوں کی برکتیں اور ایک رمضان کے مبارک مہینے کی برکتیں۔ لوٹتے ہیں یہ برکتیں جو روزہ رکھتے ہیں، جو تراویح کو اپنے وقت پر پڑھتے ہیں، اور روزانہ اللہ تعالیٰ نے عشاء کی نماز کے ساتھ ساتھ 20 رکعت تراویح کی جو سنت قرار دی ہے، جس میں 40 سجدے ہوتے ہیں، ہر رکعت میں 2 سجدے، 20 رکعتیں پڑھتے ہیں ہم تراویح کی، 40 سجدے اللہ نے بڑھا دیے۔ یہ 40 سجدے جب زمین پر ہم رکھتے ہیں، اس کی وجہ سے بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اپنے گھروں میں برکتوں کو متوجہ کرتا ہے، اللہ کی رحمت کو اپنے گھروں میں متوجہ کرتا ہے، اپنی زندگی میں متوجہ کرتا ہے۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر میں ہی اللہ نے سکون رکھا ہے، گھروں کا سکون، اپنے دل کا سکون۔ اور حدیث پاک ہے کہ رمضان کا مہینہ ایسا ہے جیسے قلب، اللہ نے ہمارے جسم کے اندر دل رکھا ہے، دل صحیح تو سارے اعضاء صحیح، اور دل کمزور تو سارے اعضاء کمزور۔ رمضان کا مہینہ جس کا صحیح گزرا، 11 مہینے بھی اس کے صحیح۔ رمضان کا مہینہ اگر ہم نے غفلت میں گزارا تو سارے 11 مہینے بھی ہمارے غفلت سے گزریں گے۔ الصوم لی وانا اجزی بی، روزہ تو میرے لیے ہے، اللہ فرماتے ہیں میں اس کا اپنی شایان نشان بدلا دوں گا۔
اس لیے کہ یہ بے ریا عبادت ہے، دکھاوے والی نہیں ہے۔ نماز پڑھتے تو آدمی دکھائی دیتا ہے، لوگ اس کو نیک سمجھتے ہیں، بزرگ سمجھتے ہیں، لیکن روزے دار ہے یا نہیں ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ بے ریا والی عبادت نہیں ہے، دکھاوے والی عبادت نہیں ہے۔ اللہ فرماتے میں جانتا ہوں، بندہ جانتا ہے، اس لیے میں اپنی شایان نشان روزے دار کو بدلا دوں گا۔ اور جنت میں جب داخل کروں گا تو وی آئی پی گیٹ سے، اس گیٹ کا نام ہے باب الریان۔ ریان کے معنی یہ ہے پیاس بجھانے والا، بھوک مٹانے والا۔ وہاں فرشتہ کھڑا ہوگا اور پڑھے گا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، اب کھاؤ، اس گیٹ سے داخل ہو کر اندر نعمتیں کھاؤ پیو، اس لیے کہ تم بھوکے رہے ہو، پیاسے رہے ہو اللہ کی خاطر۔ اللہ ہمیں روزوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ روزہ میرے لیے ہے، میں اپنی شایان نشان بدلا دوں گا۔ ہارون رشید کے زمانے میں ہارون رشید بادشاہ جا رہا ہے، ساتھ میں وزیر ہے۔ ایک بوڑھے آدمی کو دیکھا کہ وہ آم کا درخت کھیت میں بو رہا ہے۔ ہارون رشید نے کہا کہ اس کے پھل آنے سے پہلے تو تم دنیا سے چلے جاؤں گے، کیوں یہ بو رہے ہو؟ تو بوڑھے میاں نے اچھا جواب دیا کہ ہمارے بڑوں نے آم کے درخت لگائے، ہم نے پھل کھائے، تو میں بھی ایک بو کر جاؤں تاکہ میرے بچے پھل کھائے۔ بادشاہ کو یہ سوچ پسند آئی، بادشاہ نے حکم دیا کہ 1000 اشرفی دے دو۔ تو اس نے دعا کی کہ اے اللہ تیرا شکر ادا کرتا ہوں، ہاتھ اٹھائے اور کہا اے اللہ تیرا شکر ادا کرتا ہوں، لوگ آم کا درخت بوتے ہیں، اپنی زندگی میں پھل نصیب نہیں ہوتے ہیں، اور مجھے تو پھل مل گیا دنیا میں ہی۔ بادشاہ کو یہ دعا پسند آئی، یہ سوچ پسند آئی، تو کہا 1000 اور اشرفی دے دو۔ فوراً پھر ہاتھ اٹھائے اور کہا اللہ تیرا شکر ادا کرتا ہوں، لوگوں کو اگر پھل ملتے بھی ہے اپنے بڑوں کے بوئے ہوئے آم سے تو سال میں 1 مرتبہ ملتے ہیں، مجھے تو سال میں 2 مرتبہ ملے۔ بادشاہ اور خوش ہو گیا، کہا کہ 1000 اور اشرفی دو۔ وزیر نے کان میں کہا کہ بوڑھا بڑا سیانہ ہے، بڑا عقل مند ہے، بادشاہ سلامت آپ کا خزانہ خالی کروا دے گا، آپ چلیے آگے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کے بادشاہ جب خزانہ لٹانے پر آتے ہیں تو لٹاتے چلے جاتے ہیں، وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنی شایان نشان دوں گا روزے دار کو بدلا۔ اور بعض حضرات تو یہ اس حدیث کو پڑھتے ہیں الصوم لی وانا اجزا بی، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی خود اس کا بدلہ ہوں، یعنی روزے کے بدلے میں کون ملتا ہے؟ اللہ، روزے کے بدلے میں اللہ ملتے ہیں۔ محمود بادشاہ تھا، محمود بادشاہ نے ایک مرتبہ خوش ہو کر لوگ اپنے وزراء سے کہا مانگو جو مانگنا ہے۔ کسی نے کہا فلاں گاؤں مجھے حوالے کر دیجئے، کسی نے کہا اتنی زمین مجھے حوالے کر دیجئے، کسی نے کہا اتنی جائیداد مجھے دے دیجئے، کسی نے کہا فلاں آپ کا محل مجھے دے دیجئے۔ ایاز غلام تھا، اس نے کچھ نہیں مانگا۔ تو محمود بادشاہ نے اپنے غلام ایاز سے کہا ایاز تم نے کچھ نہیں مانگا؟ تو ایاز نے محمود بادشاہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا مجھے بادشاہ چاہیے۔ بادشاہ مل گیا تو سب کچھ مل گیا، سب کچھ بادشاہ کا ہے، بادشاہی میں لے لو۔ تو بادشاہ جب مجھے مل گیا تو سب کچھ مل گیا۔ محمود بادشاہ نے کہا سب سے زیادہ عقل مند ایاز ہے۔ میری بہنیں، اللہ رب العزت بھی یہی فرما رہے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ ہوں، یعنی روزے کے بدلے میں اللہ ملتے ہیں جو بادشاہوں کے بادشاہ ہے، روزے کے بدلے میں اللہ ملتے ہیں جو بادشاہوں کے بادشاہ ہے۔ بادشاہوں کے بادشاہ اگر مل گئے یعنی اللہ مل گئے تو آسمان ہمارا، زمین ہماری، ہم جو چاہیں گے جو کہیں گے اللہ ہماری چاہت کو پورا کریں گے، ہماری دعا کو اللہ رد نہیں کریں گے۔ اس لیے روزے کی بھی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ نکالتے ہیں، زکوٰۃ کی بھی فکر کرنا چاہیے۔ عام طور سے عورتیں ان کو مال سے بڑی محبت ہوتی ہے، حالانکہ پسینہ بہاتے ہیں شوہر، لیکن ان سے بھی زیادہ محبت اور حرص عورتوں کو ہوتی ہے، اور بخیلی انہی کے پاس ہوتی ہے۔ وہ شوہر کو صدقہ خیرات نہیں کرنے دیتی۔ شوہر اگر زکوٰۃ صحیح معنی میں نکالنا چاہے تو نکالنے سے جی چراتی ہے۔ اسی لیے تفسیر
رازی میں تفسیر رازی میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قصہ لکھا ہے کہ ایک امام صاحب نے مسجد کے اندر بیان کیا کہ دیکھو صدقہ خیرات کرنے کا اور زکوٰۃ دینے کا یہ ثواب ہے اور یہ فضیلتیں ہے، یہ فضیلتیں ہے، لیکن یاد رکھو اچھے کام کرنے میں شیطان رکاوٹ ڈالتا ہے، اچھا کام کرنے میں شیطان رکاوٹ ڈالتا ہے، شیطان سے مقابلہ کرنا پڑے گا تب جا کر تم اچھا کام کر سکتے ہو، شیطان کی باتوں میں آ گئے تو تم یہ اچھا کام نہیں کر سکتے۔ اب یہ فضیلتیں سن کر گھر گئے، گھر میں آٹا رکھا ہوا تھا، آٹا اٹھا کر صدقہ خیرات کرنے کے لیے نکل رہے ہیں۔ بیوی نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا صدقہ کرنے کے لیے۔ صدقے کی کیا فضیلتیں ہیں تمہیں معلوم ہے؟ کہا معلوم ہے مجھے بھی، تم سے زیادہ جانتی ہو، لیکن یہ بچوں کے لیے ہے، بچے کھائیں گے کیا 2-4 دن کے بعد؟ کسی بھی طرح سے ضد کر کے عورت نے روک دیا۔ اب یہ میاں جو ہے مسجد میں گئے، امام صاحب سے کہنے لگے کہ امام صاحب یہ حال ہے کہ 70 شیطانوں کو تو میں نے ہرایا، لیکن 70 شیطانوں کی خالہ کے سامنے میں خود ہار گیا۔ بیوی رکاوٹ بنتی ہے۔ عام طور سے عورتوں کے اندر بخل زیادہ ہوتا ہے، کنجوسی زیادہ ہوتی ہے، وہ اپنی زیورات کی بھی فکر نہیں کرتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، حضرت اسماء فرماتی ہے کہ میں اور میری خالہ سونے کے کنگن یعنی سونے کی چوڑیاں پہنے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ سلمہ تم اس کی زکات نہیں نکالتے؟ تو کہا نہیں۔ تو فرمایا اما تخافان، کیا تم ڈرتی نہیں ہو ان یصورکم اللہ اسورۃ من النار، کہ قیامت کے دن اللہ تمہارے ہاتھوں میں سونے کے کنگن اور سونے کی چوڑیاں پہنائے، اس لیے ڈرو اللہ سے۔ اور پھر فرمایا کہ نکالو زکات، دونوں کی زکات ادا کرو، ادیا زکاتہ، اس کی زکات دو۔ ایک مرتبہ بنت حبیرہ ان کے ہاتھ میں انگلیوں میں انگوٹھی پہنے ہوئے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی زکات نہیں نکالتی۔ یہ کہتے ہوئے آپ بنت حبیرہ کے ہاتھ پر ہاتھ مار رہے ہیں، اس کو ناگواری ہوئی، اس نے جا کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس کا شکوہ کیا۔ حضرت فاطمہ سمجھ گئی کہ زکات نکالنا ضروری ہے، یہ انگوٹھی کی زکات نہیں نکال رہی ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے۔ فوراً حضرت فاطمہ نے بھی اپنے گلے کا ہار نکال لیا، اور گلے کا ہار نکالا ہی تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے۔ آپ نے فرمایا فاطمہ اس کی زکات نکالو، فاطمہ اس کی زکات نکالو، کیا تم پسند کرتی ہو کہ لوگ یہ کہے کہ رسول اللہ کی بیٹی کے گلے میں قیامت کے دن دوزخ کی آگ کا ہار ہوگا؟ کیا فاطمہ تم پسند کرتی ہو؟ یہ کہا اور آپ چلے گئے۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہے کہ یہ ہار میرے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے ہدیے میں دیا تھا، فوراً میں نے اس ہار کو بیچ دیا بازار میں، اور بازار میں بیچ کر میں نے غلام خریدا، اور غلام خرید کر میں نے آزاد کر دیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے، اور آپ نے پوچھا کہ ہار کیا ہوا؟ میں نے بتایا کہ ہار کا اس طرح سے حال کیا۔ آپ نے خوشی کا اظہار فرمایا، آپ نے فرمایا الحمدللہ الذی انجا فاطمہ من النار، تمام تعریف اللہ کے لیے، اللہ کا شکر ادا کیا کہ جس نے فاطمہ کو دوزخ کی آگ سے بچا لیا۔ اس لیے کہ زکات ادا نہیں کریں گے تو دوزخ کی آگ ہے، دوزخ کی آگ ہے۔ ابو سینان فرماتے ہیں، تابعی ہیں جنہوں نے صحابہ کو دیکھا کہ میرے پڑوس میں ایک شخص کا انتقال ہو گیا، میں اس کے گھر گیا اس کے بھائی کی تعزیت کے لیے، تسلی کے لیے، لیکن اس کا بھائی رو رہا ہے، چلا رہا ہے، میں تسلی کے کلمات کہہ رہا ہوں، لیکن پھر بھی میرا بھائی چپ نہیں ہو رہا ہے۔ پڑوسی کہہ رہا ہے کہ میرے بھائی کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے، میرے بھائی کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے، بس یہ بات کہتا جا رہا۔ میں نے کہا تو عالم الغیب تو ہے نہیں، کیسے پتا چلا؟ اس نے کہا کہ میں اپنے بھائی کی قبر پر جا کر بیٹھا تو میرے بھائی کے قبر میں سے آواز آ رہی ہے
کہ مجھے عذاب ہو رہا ہے، مجھے عذاب ہو رہا ہے، میں نماز پڑھتا تھا، روزہ رکھتا تھا، لیکن زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، میں نماز پڑھتا تھا، روزہ رکھتا تھا، لیکن زکوٰۃ نہیں دیتا تھا۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے لا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله، اللہ نے جس کو اپنے فضل سے مال دیا ہے وہ اس میں بخیلی نہ کرے، کنجوسی نہ کرے زکوٰۃ دینے میں۔ یطوقون، توق پہنایا جائے گا، یعنی یہی مال سانپ بنے گا، یہی مال آگ بنے گا، سانپ بنے گا، اور گنجا سانپ بنے گا ازدہا، اور اس کے جبڑے کو پکڑے گا اور کہے گا انا مالک انا کنزک، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، تو نے زکوٰۃ نہیں دی۔ والذین یکنزون الذهب والفضہ، جو لوگ سونا چاندی رکھتے ہیں اپنے پاس اور اس کی زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں، اے نبی، اللہ فرما رہے ہیں اے نبی ان کو دوزخ کی آگ کی بشارت دے دو کہ یہ آئیں گے تو ان کے سونے چاندی کو تپایا جائے گا، اور تپا کر ان کی پیشانی کو، ان کے پہلوؤں کو، ان کی پیٹھ کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا چکھ تیرے مال کا عذاب۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کئی واقعات ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر زکوٰۃ نہیں دی، جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر زکوٰۃ نہیں دی، اور یاد رکھیے زکوٰۃ دینے سے مال کی حفاظت ہوتی ہے، مال کی حفاظت ہوتی ہے، مال ضائع نہیں ہوتا، مال بڑھتا ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتے ہیں، سود خور کو مٹاتے ہیں، زکوٰۃ دینے والے کے مال کو اللہ بڑھاتے ہیں۔ زکوٰۃ سے مال بڑھتا ہے، مال کی حفاظت ہوتی ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ کے زمانے میں انگریزوں کی بڑے بڑے حویلیاں تھیں سہارنپور کے قریب میں، اور انگریز افسر دہلی کے اندر ان کی ملازمتیں تھیں۔ جب چھٹیاں بچوں کی ہوتی تھی تو گھومنے کے لیے یہاں آتے تھے، اس وقت میں یہ اپنے بنگلے کھولتے تھے۔ یہاں آگ لگ گئی تو ایک ملازم نے اپنے افسر کو اطلاع بھیجی دہلی تار کے ذریعے سے، کہاں آگ لگی ہے اور آگ لگتے لگتے خطرہ ہے کہ ہماری حویلی بھی جل جائے گی۔ تو انگریز افسر نے یہ جواب دیا کہ سب کی حویلیاں جل جائے گی، سب کے مکانات جل جائیں گے، سب کے بنگلے جل جائیں گے، لیکن میرا بنگلہ نہیں جلے گا۔ وجہ یہ ہے کہ میں مسلمانوں جیسی زکوٰۃ نکالتا ہوں ہمیشہ، اور مسلمانوں کے اسلام میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جو اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتا ہے اللہ اس کے مال کی حفاظت کرتے ہیں، اس کے گھر کو آگ نہیں لگ سکتی، چور چوری نہیں کر سکتا۔ سہارنپور کے ایک بزرگ حضرت مولانا مظہر صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ رات کو سوئے ہوئے ہیں اور اچانک گھر میں چور آئے، 3-4 چور جو ہے وہ تالا توڑ رہے ہیں۔ مختلف کمرے تھے، ایک کمرے کا تالا توڑتے ہوئے جب دیکھا تو کہا کہ دیکھو کوئی بات نہیں، بھاگنا مت، ڈرنا مت، تم تالا توڑنے کے لیے 3-4 ہی نہیں 13 اور 15 آدمی بھی آؤں گے تو یہ چھوٹا تالا میں نے لگایا ہے پھر بھی یہ ٹوٹنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ اسلام میں یہ بات سچ ہے کہ جس آدمی کے مال کی زکوٰۃ نکالی جاتی ہے اس کے مال کی اللہ حفاظت فرماتے ہیں، چور چوری نہیں کر سکتا۔ واقعی یہ توڑ رہے ہیں، صبح تک توڑتے رہے لیکن ٹوٹا نہیں۔ فوراً اپنے بڑوں کے سامنے اس کا اظہار کیا کہ اسلام کی حقانیت اور سچائی دیکھیے، اسلام کی حقانیت اور سچائی کو دیکھیے، مال کی حفاظت رہتی ہے، حلال ہو اور پھر اس کی زکوٰۃ نکالے، کبھی بھی وہ مال ضائع نہیں ہوتا، کبھی وہ مال ضائع نہیں ہوتا ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ نیک عورت تھی، رات کو عبادت کر رہی ہے، عبادت کرتے کرتے پھر سو گئی، چور آئے چوری کرنے کے لیے، چور مال لے کر، اب اللہ والوں کے گھروں میں مال ہوگا کتنا، جو بھی ملا اور لے کر نکلے، لیکن دروازہ غائب، باہر نکلے تو کہاں سے نکلے، دروازہ ہی نہیں، اللہ نے دروازہ غائب کر دیا، چور پریشان ہو گئے، اور اس کے بعد صدا آئی اللہ کی جانب سے، غیبی آواز آئی، محب سو رہا ہے، محبوب تو جاگ رہا ہے، محب سو رہا ہے، محبت کرنے والا تو سو رہا ہے، اللہ سے محبت کرنے والا، اس کا محبوب تو جاگ رہا ہے۔
راویہ سو گئی ہے، راویہ کا رب تو جاگ رہا ہے، کیسے تم چوری کر کے جا سکتے ہو؟ حلال مال ہو اور پھر اس کی زکوٰۃ نکالتے ہو، ناممکن ہے کہ اس کے مال کی چوری ہو یا اس کا مال مختلف بیماریوں کے اندر خرچ ہو، پریشانیوں میں، کیس وغیرہ میں، مقدمات میں خراب ہو اور برباد ہو۔ وہ مال فتنہ لے کر نہیں آتا ہے، وہ مال پھر رحمت لے کر آتا ہے، برکتیں لے کر آتا ہے۔ مال کی بھی حفاظت اللہ کرتے ہیں۔ اس مال سے جب کھایا جاتا ہے تو کھانے سے بھی آدمی میں فرما برداری آتی ہے، ماں باپ کی فرما برداری آتی ہے۔ حرام لقمہ جب پیٹ کے اندر جاتا ہے تو یہ گویا انجیکشن جاتا ہے شیطان کا، پھر اس سے خرافات اٹھتے ہیں۔ حرام غذا جانے کی وجہ سے سرکشی آتی ہے، ماں باپ کی نافرمانی آتی ہے، یہی اولاد ہمارا کھا کر ہماری سرکش بن جاتی ہے، اللہ کی سرکش۔ اس لیے میری بہنیں، اللہ رب العزت نے ہمیں جو زندگی عطا فرمائی ہے یہ قیمتی ہے، یہ بہت مختصر زندگی ہے، اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، اور قدر یہی ہے کہ ہم وقت پر نماز پڑھیں۔ اذان ہو رہی ہے، اذان کا احترام کریں، اذان کا احترام۔ آج اذان کا احترام ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ہمارے ہی ہندوستان میں ایک واقعہ ہو چکا ہے، اور اس واقعے کو کئی کتابوں میں لکھا جا چکا ہے کہ ایک گاؤں میں ایک جوان لڑکی کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد اس کو جب غسل دینے لگے تو غسل دیتے وقت میں اچانک کن کھجورے اس لڑکی کے لاش کے ارد گرد میں سر سے لے کر پاؤں تک چاروں طرف لپٹ گئے۔ اب غسل دے تو کیسے دے؟ سب پریشان، سب ڈر گئے، دوسرے کمرے میں چلے گئے۔ لوگوں نے کہا ہماری مسجد میں جماعت آئی ہے، نیک لوگ ہیں، ان کو بلاؤ، وہ اللہ سے دعا کریں گے یہ عذاب ہٹ جائے۔ جماعت کے ساتھی بھی ڈرتے ہوئے آئے جب ان کو خبر دی گئی، اور ایک کونے میں بیٹھ گئی جماعت، اور کہا، سب سے کہا کہ استغفار کرو، استغفار کرو۔ کافی دیر تک استغفار کرتے رہے، اے اللہ اس لڑکی کو معاف کر دے، اے اللہ اس لڑکی کو معاف کر دے، اے اللہ اس لڑکی پر رحم فرما۔ استغفار کرتے رہے، خوب روئے، خوب روئے، خوب دعا مانگی۔ اللہ کی رحمت متوجہ ہوئی، اور یہ کن کھجورے جو ہے وہ وہاں سے ہٹے ایک ایک کر کے، اور کمرے کے ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد پھر ان حضرات نے کہا کہ اب غسل دے دو۔ غسل دیا گیا، اور اس کے بعد پھر اس کو دفن کیا گیا۔ اس کی ماں سے پوچھنے والے نے پوچھا کہ تمہاری بیٹی کی کیا کمی تھی؟ تو ماں نے کہا کہ میری بیٹی بے نمازی تھی، نماز پڑھتی نہیں تھی، اور اس کے اندر ایک چیز کی بڑی کمی تھی۔ کمی یہ تھی کہ جب اذان ہوتی تھی اور اس وقت میں وہ گانا سنتی تھی تو میں یہ کہتی تھی کہ بیٹی اذان ہو رہی ہے، گانا بند کر دے، تو کہتی تھی کہ اذان تو روزانہ ہوتی ہے، یہ اچھے گانے روزانہ نہیں ملتے۔ یہ ٹی وی پر اس طرح سے گانے سن رہی تھی، اور بار بار سنتی رہتی تھی، اذان ہوتی رہتی تھی، لیکن اذان کا احترام نہیں کرتی تھی۔ میں سمجھ رہی ہوں کہ اسی کی وجہ سے یہ عذاب اس کو ہو رہا ہے۔ اللہ ہمیں اپنے نام کی عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، اللہ کے نام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کا نام خوب کثرت سے لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ بات بات میں ہمیں الحمدللہ کہنا چاہیے، سبحان اللہ کہنا چاہیے، اللہ اکبر کہنا چاہیے، انا للہ کہنا چاہیے۔ لائٹ چلی گئی، انا للہ کہنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عائشہ فرماتی ہے کہ ہمارے گھر میں چراغ بجھ گیا، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انا للہ پڑھا، تو میں نے کہا کہ حضور کسی کی موت تو ہوئی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کوئی بھی دکھ کی خبر سنو تو انا للہ پڑھو۔ ہمارے گھر کی روشنی چلی گئی تو ہمیں انا للہ پڑھنا چاہیے۔ بات بات میں اللہ کا نام ہماری زبان پر آنا چاہیے، تب جا کر کہا جائے گا کہ ہم اللہ کے بندے اور اللہ کی بندی بن کر ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھیے۔ الحمدللہ وحدہ، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا،
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العاصي الأكرم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اے اللہ ہمارے قصوروں کو معاف فرما اے اللہ ہم گنہگار ہیں اے اللہ ہم گنہگار ہیں مولا سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ہم گنہگار ہیں گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں کچھ بھی ہے لیکن تیرے بندے ہیں تیرے لاڈلے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے مولا پیارے حبیب کی لاج رکھتے ہوئے ہمارے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دے اے اللہ رحم کا معاملہ فرما کرم کا معاملہ فرما گناہ تو ایسے بھی سرزد ہوئے ہیں کہ آسمان سے پتھر برسائے جائے زمین میں دھسا دیے جائے مولا زندہ رکھنے کے قابل نہیں مولا آج تک تیرا کرم رہا تو نے اپنے کرم سے مولا کھانا دیا روزی دی صحت دی نعمتیں ہی نعمتیں عطا فرمائی ہے مولا ہماری نافرمانیوں کی نحوست کی وجہ سے ہمیں نعمتوں سے محروم نہ فرما اے اللہ ہمیں احساس عطا فرما گناہوں سے بچنا آسان فرما گناہوں سے نفرت عطا فرما گناہوں سے بچنا آسان فرما نیک اعمال کا شوق عطا فرما اے اللہ تیرا نام لینے کا لطف عطا فرما تیرے نام لینے کی توفیق عطا فرما تیرے نام کی محبت عطا فرما اے اللہ تیرا ڈر عطا فرما تو زمین و آسمان کا مالک ہے تو پہاڑ و سمندر کا مالک ہے کن فیکن کا مالک ہے مولا ایک جھٹکے میں تو چاہے تو پوری عالم کو تباہ کر سکتا ہے مولا جب چاہے گا ایک فرشتہ صرف سور پھونکے گا اس کے پھونک میں یہ طاقت ہوگی پوری دنیا تباہ ہو جائے گی اے اللہ جس کا احساس عطا فرما تیری طاقت کا استحضار نصیب فرما تیری طاقت کے سامنے ڈرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ وقت پر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما بے نمازی کی نحوست سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ بے نمازی کی نحوست 40 گھروں تک پہنچتی ہے مولا ہر گھر کو نقصان پہنچاتی ہے مولا بے نمازی ہونے سے ہم سب کی حفاظت فرما سچی اور پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ تو نے ہی اپنے نبی کی برکت سے ہمیں نعمت عطا فرمائی ہے کہ 100 آدمیوں کا قاتل بھی اگر تیرے دربار میں پہنچتا ہے اور آنسو بہاتا ہے اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے مولا تو معاف کر دیتا ہے اے اللہ ہمیں معاف کر دے اے اللہ معاف کر دے آج تک ہم نے تجھے نہیں پہچانا مولا آج تک ہم نے تجھے نہیں پہچانا آج تک تیری ہی نافرمانی کرتے رہے تیرا کھا کر تیرے باغی بن کر زندگی گزارتے رہے اے اللہ ہمیں موت سے پہلے پہلے سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما موت سے پہلے پہلے تیرا ڈر عطا فرما قبر کا استحضار نصیب فرما قبر جنت کا باغ ہے یا تو جہنم کا گھڑا ہے مولا معلوم نہیں ہمارے مرحومین جو قبروں میں چلے گئے وہ کس عالم میں ہوں گے اور ہمارا بھی کیا حال ہوگا اے اللہ اس کا استحضار نصیب فرما ہمیں اپنے قبر کی اور موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ دنیا کے حوالے نہ فرما اے اللہ دنیا کا نشہ ہمارے دلوں پر سوار نہ ہو جائے اے اللہ دنیا تو گزرگاہ ہے دنیا مسافر خانہ ہے مولا اس استحضار کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما ہماری صحت میں عمر میں برکت عطا فرما رزق میں برکت عطا فرما اے اللہ پڑوسیوں کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما آپس میں محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما بڑوں کا اکرام چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرما قرآن کریم سے عشق نصیب فرما خود قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرما اے اللہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی خیر کے لائن کی دعائیں مانگی اس میں حصہ نصیب فرما. جن شرور سے آپ نے پناہ چاہی اس سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے گھروں کا آباد فرما, ہماری نسلوں کا آباد فرما. اے اللہ نیک صالح اولاد عطا فرما. اے اللہ جو جن کے نکاح ہو چکے ہیں اے اللہ نیک صالح اولاد عطا فرما. اے اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. اے اللہ جو رشتے کے محتاج ہیں اللہ ان کو اچھے رشتے نصیب فرما. اے اللہ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين.